کہاں تک جاؤ گی آخر، کہاں تک؟ تم بھول رہی ہو کہ تم اس وقت ملک سریان کی قید میں ہو، اور ایک بار جو چڑیا ملک سریان کے شکنجے میں پھنس جائے تو ملک سریان جب تک اس کے پر ایک ایک کر کے نوچ نہ دے، اس کے نازک خوبصورت اور جی للچا دینے والے وجود سے تسکین حاصل نہ کر لے، تب تک اسے اپنے چنگل سے آزاد نہیں کرتا۔ اب یہ تمہاری قسمت پر منحصر ہے کہ تم میری شدتوں کے بعد زندہ بچتی ہو یا مر جاتی ہو۔ ایک فلک شگاف قہقہا زریان ملک کی حویلی میں گونجا تھا، اور وہ معصوم سی لڑکی روتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ کبھی کوئی دروازہ کھٹکھٹاتی، کبھی کسی صوفے کے پیچھے چھپتی، کبھی کھڑکی کے پاس جا کر اسے بجانے لگتی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ نہیں، میرے پاس مت آنا، خدا کا واسطہ تمہیں، تمہارے ماں باپ ہوں گے، میں تمہیں ان کا واسطہ دیتی ہوں، میری عزت کو خراب مت کرو، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اگر میرے ماں باپ کو تمہارا اصل چہرہ پتا ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہاری شادی مجھ سے نہ کرواتے۔ ایک نظر اگر اس کومل سی لڑکی کو دیکھا جاتا تو اس کی بمشکل عمر 15 سال تھی، سرخ رنگ کے کام سے جوڑے میں ملبوس تھی، صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کے ماں باپ نے پائی پائی جوڑ کر اس کے لیے یہ جوڑا بنوایا تھا جسے وہ پہن کر ملک سریان کی دلہن بنی تھی۔ لیکن ملک سریان جیسے شیطان نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ تو کانپ چکی تھی، ایک لمحہ وہ اس کی شدتوں کو برداشت نہ کر پائی تھی، بھلا ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزارتی۔ ملک سریان نے کمرے میں آتے ہی اس حسینہ کو دیکھا، اور پھر اگلے ہی پل اپنی الماری سے کانچ کی بوتل نکال کر اسے منہ سے لگا دیا۔ وہ گھبرا چکی تھی جب ملک سریان نے آگے بڑھ کر اسے کاندھے سے نوچا، بالکل یوں جیسے کسی تحفے سے ریپنگ شیٹ اتاری جاتی ہے، بالکل جانوروں جاہلوں کی طرح اس معصوم لڑکی کے ساتھ رویہ رکھ رہا تھا کہ وہ گھبرا گئی۔ ایک پل کو اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ انسان نہ ہو بلکہ کوئی استعمال کرنے والی چیز ہو۔ پوری حویلی میں وہ بھاگ رہی تھی جب ایک جانب سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا۔ فوراً سے پیچھے جا کر زریان نے اسے تھاما تو اسے اس کے کپڑوں سے پکڑ چکا تھا اور وہ ہوا میں معلق ہو چکی تھی۔ اگر وہ ذرا سا چھوڑتا یا کپڑے پھٹتے تو وہ سیڑھیوں پر لڑکتی ہوئی نیچے جا گرتی۔ خوف کے مارے اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی، مگر یہاں پر بھی زریان نے اسے گردن سے دبوچ کر اپنے قریب کیا اور اگلے ہی پل اپنے لب اس کی گردن پر گاڑ دیے۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک کو وہ اپنی سانسوں میں اتارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارے وجود سے اٹھنے والی خوشبو مجھے مزید پاگل کر رہی ہے۔ میں آج کی رات تب تک تمہیں نہیں چھوڑنے والا جب تک میری ساری تھکن اتر نہیں جاتی۔ اسے بازوؤں میں دبا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی بلکہ بلک رہی تھی، مگر وہ اپنی شدتیں اس پر لٹا رہا تھا۔ کمرے میں اس معصوم کی سسکیاں گونج رہی تھیں، پل پل اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اس کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت بننے لگی جنہوں نے چند نوٹوں کے عوض اس بے حیا جاگیردار کے ہاتھوں اسے ایک طرح سے بیچ دیا تھا۔ ساری رات وہ اس پر حاوی رہا اور پھر جب تھک گیا تو وہیں اوندھے منہ لیٹ کر سو گیا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ چیخ سے کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پہلے تو اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور چیخنے کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی تو فوراً بیڈ سے اٹھا۔ جس طرح بیڈ کی حالت تھی اور بستر کی چادر رنگین ہوئی تھی، صاف ظاہر تھا کہ گزشتہ رات وہ ایک بار پھر ایک معصوم لڑکی کو داغدار کر چکا تھا۔ محض اپنی تسکین کی خاطر وہ ایک اور لڑکی کی زندگی برباد کر گیا۔ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس دیکھنے لگا۔ اے لڑکی، کہاں ہو تم؟ کدھر گئی ہو؟ وہ کبھی واش روم میں دیکھنے لگا تو کبھی بستر کے نیچے، لیکن اس کو کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اپنے ذہن پر زور دینے کے باوجود اسے اس لڑکی کا نام نہیں یاد آ رہا تھا۔ نام سنا ہی اس نے اس کا تب تھا جب نگاہ خان نے اس معصوم لڑکی کا نام لیا تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور دینے کے بعد دوبارہ باہر چلا آیا۔ جیسے ہی بیلکنی میں آیا تو نیچے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ پہلے تو تھوڑا سا سٹ پٹایا، پھر غصے سے گالی دینے لگا۔
کمینی لڑکی، ایسی بھی کیا شدتیں بکھیر دیں جو موت کو ہی گلے لگا لیا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا جہاں پر فرش خون سے بھرا ہوا تھا، اور وہ لڑکی اس کی شدتیں سہنے کے بعد اس قدر تکلیف سے دوچار تھی کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ وہ خودکشی کر چکی تھی۔ یہ کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی جس نے زریان ملک کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کروائی تھی۔ گاؤں کا جاگیردار زریان ملک ایسا ہی تھا، 35 سال کا خوش شکل شخص جو اب بھی 25 سال سے زائد کا نہیں لگتا تھا، بے حد خوبصورت اور اس سے بڑھ کر شکل سے انتہائی معصوم لگتا تھا، جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے، مگر اندر سے وہ کس قدر کمینہ تھا یہ صرف وہی جانتا تھا جس سے اس کا واسطہ پڑا تھا۔ یہ پہلی لڑکی نہیں تھی جو اس کی زندگی میں آئی تھی، 20 لڑکیاں اس کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھیں۔ اسے معصوم لڑکیوں کی زندگی خراب کرنے کی لت لگ چکی تھی۔ اسے بڑی عمر کی لڑکی تو پسند ہی نہیں آتی تھی۔ 14 سے 17 سال کے بیچ کی لڑکیوں کو دھوکے سے ورغلا کر شادی کرنا اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح انہیں استعمال کرنے کے بعد لاکھوں روپے کے عوض بیچ دینا، یا پھر کچھ لڑکیاں تو اس کی شدتیں صحیح طرح مرجھا جایا کرتی تھی۔ یہی اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ فوراً اپنے ملازم کو بلا کر اس نے فرش سے خون صاف کروایا تھا اور خود فریش ہونے کے بعد باتھ ٹال لپیٹ کر اپنا سالی شان حویلی کے عقب میں موجود سوئمنگ پول میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی بھی سگریٹ اس کے منہ میں ہی تھا۔ بار بار اسے گزشتہ رات کے لمحات یاد آ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر مجھے اپنے قریب آنے دیتی، مگر کمبخت موت کو گلے لگا گئی۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا جب ملازم اس کے قریب آیا۔ کہنے لگا، سر جی وہ لڑکی کی لاش دھوپ میں پڑی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ جواب میں غصے سے زریان ملک کہنے لگا، پڑی رہے گلتی رہے دھوپ میں، 2 دن تک اس کی لاش یہیں رہے گی، عبرت کا نشان بنوں گا میں۔ اسے کس کی مرضی سے اس نے موت کو گلے لگایا؟ یہ زریان ملک کی حکومت ہے۔ جب تک گدھ اور چیلیوں سے نوچ نوچ کر نہیں کھا لیتے تب تک یہ کہیں دفنائی نہیں جائے گی۔ انتہائی نفرت اور حقارت کے الفاظ سن کر تو زریان ملک کا ملازم بھی گھبرا چکا تھا۔ اگر وہ غریب نہ ہوتا اور اچھی خاصی تنخواہ زریان ملک اپنے کرتوت چھپانے کے لیے اسے نہ دے رہا ہوتا تو شاید وہ کب کا یہ نوکری چھوڑ کر جا چکا ہوتا، مگر کمبخت مجبوری یہ تھی کہ اس کے گھر اور بچوں کے بارے میں بھی زریان ملک اچھے سے جانتا تھا۔ اگر وہ ذرا سی بھی اونچ نیچ کرتا یا کسی کو اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا تو اس پر وہ قہر بن کر نازل ہو جاتا۔ ملازم نے گھبراتے ہوئے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو گویا تیر رہے تھے۔ خون کو کپڑے سے صاف کرنے کے بعد ایک جانب کو دھونے کے بعد وہ دور بیٹھ گیا، مسلسل دل میں استغفار پڑھ رہا تھا، اپنے رب سے معافی مانگ رہا تھا۔ تبھی گھر کے باہر گاڑی کا ہارن بجنے کی آواز آئی۔ آنکھیں موندے سوئمنگ پول میں بیٹھے زریان ملک کی آنکھیں فوراً کھلی تھی۔ کبھی نہ پریشان ہونے والا زریان ملک ایک دم سے گھبرا سا چکا تھا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اپنے موبائل اسکرین پر فوراً گیٹ کے باہر لگے CCTV فوٹیج کو آن کیا جو کہ لائیو چل رہی تھی۔ باہر شیرو کی گاڑی تھی، اگلے ہی پل سگریٹ اس کے منہ سے نکل کر گرا تھا۔ فوراً ملازموں کو بلانے کا کہا۔ کہاں مر گئے ہو سب کے سب، یہاں آؤ، فوراً اس لڑکی کی لاش کو یہاں سے اٹھاؤ۔ واچ مین کو کہنے لگا، خبردار دروازہ مت کھولنا، پہلے اس لڑکی کو اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ملازموں کو بھی آزمائش میں ڈال چکا تھا۔ فوراً اس لڑکی کی لاش کو اٹھا کر ایک جانب کو لیے پھولوں پودوں کے پیچھے پھینک دیا گیا۔ مقام کو صاف کر دیا گیا لیکن ابھی بھی وہاں پر خون کی بو موجود تھی۔ واچ مین گیٹ کے پاس کھڑا تھا اور مسلسل ہارن بج رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو شیرو کی گاڑی اندر آئی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے واہ، میرا شیرو، میرا شہزادہ پتر آ گیا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بازو پھیلائے آگے بڑھا تو شیرو گاڑی سے فوراً اتر کر بھاگ کر زریان ملک کے گلے لگا تھا۔ آف کورس بھائی، آنا ہی تھا، آپ تو جانتے ہیں آپ کا شیرو آپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بالکل یوں پیار کر رہے تھے جیسے ایک باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور زریان ملک 20 سال کا نوجوان تھا جو کہ شہر میں اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھا اور ہر 2-3 دن بعد وہ حویلی ملنے کے لیے ضرور آتا۔ گاؤں میں ان 2 کی حویلیاں تھیں۔ ایک حویلی میں یہ خواتین کے ساتھ رہتے تھے
وہاں پر کسی شخص کو آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ یہ الگ فارم ہاؤس کی طرح حویلی نما گھر بنایا گیا تھا، جہاں پر زریان ملک باقی کے جاگیرداروں اور وڈیروں سے میٹنگ کیا کرتا تھا، محفل سجایا کرتا تھا، اور ہاں، معصوم لڑکیوں کی عزتیں بھی اسی حویلی میں ہی اجاڑا کرتا تھا۔ دنیا کے سامنے شریف دکھنے والا زریان ملک اپنے بھائی سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ ماں باپ کے مر جانے کے بعد اس نے شیرو کو بالکل اولاد کی طرح پالا تھا۔ شہزاد ملک میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنا غلط چہرہ اپنے چھوٹے بھائی شہزاد ملک کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا، نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ اس کی طرح وہ بھی بری عادات کا مالک بنے۔ وہ برا تھا لیکن اس کے بھی کچھ اصول تھے۔ ابھی وہ دونوں بات کر رہے ہی تھے جب شیرو نے فوراً کھانستے ہوئے انداز میں اپنا ناک چڑھایا، کہنے لگا، بھائی کیا کچھ ہوا ہے یہاں پر؟ مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ وہ فوراً اس کا دھیان بھٹکاتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، کچھ دیر پہلے یہاں پر ایک پرندہ گرا، تڑپ تڑپ کر مر گیا، اسی کے خون کی بو ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اندر لے کر جا چکا تھا۔ کچھ دیر دونوں باتیں کرتے رہے۔ پیپرز کے بعد وہ ایک ہفتے کے لیے گاؤں میں ہی رہنے والا تھا۔ جمائی لیتے ہوئے کہنے لگا، بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، میں آپ کے کمرے میں سونے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر زریان ملک کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ کمرے کا حال جانتا تھا کہ گزشتہ رات وہاں کیا ہو چکا ہے۔ زریان نے سنبھلتے ہوئے کہا، شیرو میرے کمرے میں کیوں؟ بیٹا تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ لیکن شیرو نے ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں، بس میں آپ کے کمرے میں ہی سوؤں گا، وہاں مجھے سکون کی نیند آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو زریان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، چلو آؤ، ہم ملک حویلی چلتے ہیں، وہاں تمہارے لیے عمدہ کھانا بنواتا ہوں، پھر وہیں تم سو جانا۔ میرے کمرے میں بستر پر کھٹمل آ چکے ہیں، جانتے تو ہو یہ گھر کچھ خاص استعمال نہیں ہوتا، اسی لیے مجھے بیڈ چینج کروانا ہے۔ وہ شیرو کو بہلا پھسلا کر وہاں سے لے گیا۔ ملازم بھی حیران تھے کہ زریان ملک اپنے بھائی کے سامنے کیسے اپنی حقیقت بدل لیتا ہے، کیسا منافق اور دوغلا شخص تھا۔ اگر کبھی اس کی اصلیت شیرو کے سامنے آ جاتی تو شاید وہ واقعی صدمے سے ہی مر جاتا۔ شیرو کے لیے یہ بات ماننا بالکل بھی آسان نہیں تھی کہ اگر کوئی آ کر اسے بتاتا کہ اس کا بھائی کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے تو وہ یقیناً مر جاتا، لیکن اس حقیقت کو تسلیم نہ کرتا۔ زریان ملک کو کہاں خبر تھی کہ ایک دن اس کی سچائی جس انداز میں اس کے بھائی کے سامنے آئے گی، وہ جیتے جی مر جائے گا۔ چند روز اپنے بھائی کے ساتھ گزارنے کے بعد شیرو واپس شہر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ فل والیوم میں گانے لگا کر وہ خود بھی لپ سنگ کرتا ہوا ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا کین لیے گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ گاڑی کچے راستوں سے ہوتی ہوئی شہر کی جانب گامزن تھی۔ یہ راستہ عام طور پر سنسان نہیں ہوتا تھا۔ ابھی گاڑی سڑک پر چڑھی ہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کین چھوٹ کر گر گیا۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہ پایا اور کپڑے خراب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کین کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکا، اچانک ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ گھبرا کر اس نے اوپر دیکھا تو ایک لڑکی اس کی گاڑی سے ٹکرا چکی تھی اور درد سے چیخ رہی تھی۔ وہ فوراً گاڑی سے نیچے اترا اور لڑکی کو دیکھنے لگا۔ لڑکی نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا اور خوف کے مارے روئے جا رہی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور ٹانگ پر معمولی چوٹ کے نشان تھے۔ زریان نے گھبرا کر پوچھا، اوئے کیا ہوا؟ کہاں سے آ گئی تم؟ لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، خدا کے لیے میری مدد کرو، میں یہاں راستہ بھٹک گئی ہوں اور کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ زریان کے چہرے پر حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے۔ شیرو نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گیا۔ اب ٹھیک تو ہو نا؟ دیکھو میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، پتہ نہیں کیسے میں ایک دم سے کنفیوز ہو گیا۔ وہ فکر مند لہجے میں بولا، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ فکر مت کریں، میں آپ کو فوراً ہسپتال لے جاؤں گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آیا، مگر وہ لڑکی چہرے پر ہاتھ رکھے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شیرو کچھ دیر تک سوچتا رہا کہ اس لڑکی کو ہاتھ لگائے یا نہ لگائے۔ شرم بھی آ رہی تھی، مگر پھر ہمت کر کے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، لڑکی نے جھٹکے سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور غصے سے بولی، خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ شیرو نے لڑکی کا چہرہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہو،
مردوں کو صرف لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنا آتا ہے، لڑکیوں کا استعمال کرنا آتا ہے۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ شیرو نے یہ الفاظ سنے تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ غصے میں بولا، محترمہ خبردار، مجھ پر الزام لگانے کی کوشش بھی کی تو میرے بھائی نے مجھے عزت سے پروان چڑھایا ہے، میری تربیت کی ہے، میں شیرو ملک ہوں، اپنے بھائی کا شہزادہ۔ سمجھ میں آیا؟ چلو اٹھو، میں تمہیں اسپتال لے کر جاتا ہوں۔ وہ لڑکی کے حسن کو دیکھ کر ایک پل کے لیے فریفتہ ہو گیا۔ لڑکی کی عمر 17 سے 18 سال کے درمیان تھی۔ اس نے بغیر سہارے کے اٹھنے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ شیرو نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھ سے دور رہو، میں جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کو، پہلے حادثہ کرتے ہو اور پھر مدد کے بہانے ساتھ لے جاتے ہو۔ شیرو کے ماتھے پر بل پڑ گئے، غصے سے بولا، اچھا تو سڑک پر بھی میں ہی لے کر آیا ہوں گا، زبردستی کا ہوگا۔ محترمہ یہ بھی بتا دو کہ میں نے کولڈ ڈرنک گرانے کا بہانہ کر کے تمہیں ٹکر ماری تاکہ پھر تمہاری یہ فضولیات سنوں۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ لڑکی زمین پر گرنے لگی۔ شیرو نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے قریب پا کر شیرو کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی، مگر اس نے فوراً دل میں آنے والی غلط خیالات کو روکا اور لڑکی کو اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر اس کا جاننے والا تھا، اس لیے معاملہ رفع دفع ہو گیا، ورنہ پولیس کیس بن جاتا۔ لڑکی کو اسپتال چھوڑ کر شیرو سیدھا یونیورسٹی چلا گیا۔ راستے میں سوچتا رہا کہ بھائی کو اس لڑکی کے بارے میں بتا دوں، مگر ڈر گیا کہ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچیں گے۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد جب دوبارہ اسپتال آیا تو لڑکی ہوش میں آ چکی تھی اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور بار بار ڈرپ کی سرنج اپنے بازو سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے مرنا ہے، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے جینا نہیں ہے۔ شیرو نے یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ فوراً کمرے میں داخل ہو کر بولا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ شہر کے سب سے اچھے اسپتال میں تمہارا علاج کروا رہا ہوں اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہی تو ہے، کون سی قیامت ٹوٹ پڑی جو موت مانگ رہی ہو؟ وہ لڑکی روتے ہوئے شیرو کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، تم کیا جانو مجھ پر کیا بیتی، کاش تم سمجھ سکتے۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیرو اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ کیسی عجیب لڑکی گلے پڑ گئی ہے۔ کہیں گاڑی سے ٹکرانے کے بعد اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ اسے یہیں چھوڑ کر چلا جائے، لیکن دل نے اجازت نہ دی۔ بڑے پیار سے اس نے لڑکی کو سمجھایا اور جب اسپتال سے ڈسچارج ہوئی تو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ شیرو نے معافی مانگتے ہوئے کہا، دیکھو مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا، شاید یہی ہماری قسمت میں لکھا تھا اور قسمت نے مجھے تم سے ملا دیا۔ چلو اب بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں وہاں چھوڑ کر ہاسٹل چلا جاؤں گا۔ لڑکی نے روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے گھر کا پتہ بتانے لگی۔ شیرو نے گاڑی کو اس کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک گاؤں میں پہنچ چکے تھے جہاں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے۔ لڑکی کے بتانے کے مطابق وہ گلیوں میں مڑتا ہوا ایک پرانی طرز کے بنے ہوئے گھر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ شیرو دیکھ کر چونک گیا کیونکہ گھر کے دروازے پر ہندوؤں کا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر چکا تھا اور لڑکی بھی سوالیہ نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی وہ کسی حسین دوشیزہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر فوراً سے پیچھے کھینچ لیا۔ شیرو نے غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ لڑکی کے چہرے پر پہلے ہی سے نیل کے نشانات موجود ہیں جو اب نیلے پڑنے لگے تھے۔ شیرو نے کچھ دیر اسے دیکھا اور پھر بولا، یہ تمہارا ہی گھر ہے نا؟ پھر اتنی گھبرا کیوں رہی ہو؟ دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ یہ کہتے ہوئے شیرو نے خود ہی زور زور سے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ دستک کی آواز پر اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کیا موت پڑ گئی ہے؟ کھول رہے ہیں نا دروازہ؟ کانوں میں روئی تو ٹھونس رکھی نہیں ہے، نہ ہی ہم یہاں کوئی کویتا سنا رہے ہیں جو شور سن کر آئیں گے۔ شیرو اس عورت کی بولی پر چونک گیا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ منہ میں کچھ چباتے ہوئے بول رہی ہو۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور شیرو نے اسے دیکھا تو نظریں چرا گیا۔ اس عورت نے اپنے بالوں کو چوٹی میں لپیٹ رکھا تھا، بے باک سی ساڑی پہن رکھی تھی اور بھاری جسامت کے ساتھ ایک عجیب سا نمونہ لگ رہی تھی۔ منہ میں واقعی کچھ چبایا ہوا تھا۔ عورت نے آتے ہی ایک نظر شیرو پر ڈالی تو ماتھے کے بل غائب ہو گئے، لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا تو ماتھے پر پھر سے بل پڑ گئے۔ لڑکی نے گھر کے اندر قدم رکھنے شروع ہی کیا تو عورت نے فوراً روک دیا۔ ارے ارے ارے، کہاں گھسی چلی آ رہی ہو؟ یہ لڑکا کون ہے پہلے مجھے یہ بتا۔ یہ چھوکرا کون ہے جو تیرے ساتھ آیا ہے؟ لڑکی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، بھابھی ساجی، راستے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو انہوں نے میری مدد کی۔ جواب میں عورت نے غصے سے کہا، ایکسیڈنٹ؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ کون سا ایکسیڈنٹ؟ تم مر چکی ہے ہمارے لیے، دفع ہو چکی ہے تو جس گھر سے، پھر کہاں منہ اٹھا کے آ گئی؟ پتہ نہیں کہاں کہاں منہ کالا کر کے آ گئی، اور اب چاہتی ہے کہ تجھے گھر کے اندر داخل ہونے دیا جائے۔ قسم بھگوان شو کی، جو تجھے میں نے گھر میں قدم رکھنے دیا تو۔ میں اس قدر چیخ چیخ کر وہ باتیں کر رہی تھی جیسے حلق میں بوفر فٹ کروا رکھے ہوں۔ شیرو کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، آپ ہندو ہیں؟ تم ہندو ہو؟ پہلے اس نے اس عورت کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ساتھ کھڑی اس لڑکی کی طرف جس کے نام تک سے وہ واقف نہیں تھا۔ وہ تو اپنے حلیے سے مسلمان ہی لگ رہی تھی، مگر وہ عورت، وہ تو ہندو تھی۔ شیرو کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا جب وہ عورت کہنے لگی، کیوں؟ تو اس کا عاشق بنا ہے جیسے اپنی اس گاڑی میں لے کر جہاں تک آ گیا؟ تجھے اس نے بتایا نہیں کہ یہ مسلمان ہے اور پچھلے 8 سالوں سے ہمارے ہاں رہ کر ہمارے گھر میں نحوست پھیلا رہی ہے؟ وہ رو رہی تھی اور کہنے لگی، بھابھی باہر تماشا مت لگاؤ، اس شخص کے سامنے میری عزت رہنے دو۔ جو بھی بات ہے میں آپ کو اندر آ کر بتاتی ہوں۔ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا، میں مرتے مرتے بچی، میری بات تو سن لیں۔ لیکن اگلی بات پر اس عورت نے بیلن اٹھا لیا۔ تبھی 2 اور عورتیں بھی گھر کے اندر سے نکل کر آ گئیں اور کہنے لگیں، ہائے ہائے، کس کے ساتھ منہ کالا کر کر آ رہی ہے؟ جی دیکھ تو صحیح کیسی حالت ہے اس کی، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا اور اب دوبارہ سے ہمارے گھر کو ناپاک کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ شیرو کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، کہنے لگا، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ لیکن وہاں تو واویلا مچ چکا تھا۔ آس پاس کی عورتیں بھی اپنے گھروں سے باہر نکل کر دیکھنے لگیں۔ وہ تینوں عورتیں مسلسل اس لڑکی پر الزام لگا رہی تھیں۔ ایک نے کہا، اچھا اگر یہ لڑکی سچ میں پاک دامن ہے اور تم نے اس کے ساتھ راتیں نہیں گزاری تو اس کے ساتھ شادی کر لو۔ شہزاد ملک عرف شیرو بھی غصے میں آ چکا تھا، کہنے لگا، میں ابھی اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کر اسے اپنا نام دوں گا، یہ شہزاد ملک کی بیوی بنے گی۔ وہ لڑکی گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ جواب میں اس کی بھابھی جو کہ ہندو تھی کہنے لگی، اچھا کیوں؟ اس کے علاوہ کسی اور کو شادی کے خواب دکھا رکھے ہیں؟ چلو شاباش، نکلو، شادی کرو یا شادی کے بغیر بچے پیدا کرو، ہمارے گھر کے باہر 100 ممبر مت رکھ جاؤ، نکلو یہاں سے۔ وہ منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی اور وہ لڑکی وہیں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کی عورتیں بھی گھروں سے نکل آئیں اور کہنے لگیں، بیٹا بہتر ہے کہ تم اس لڑکی کو ساتھ لے جاؤ اور اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ معصوم شریف لڑکی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، لیکن بس ان ظالموں کے ہاتھ لگ چکی ہیں۔ شیرو کو اس کی کہانی سمجھ تو نہیں آئی تھی۔ ہندوؤں کے گھر میں مسلمان لڑکی کا ہونا اسے کچھ پریشان سا کر چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ گاڑی میں واپس بٹھایا۔ بار بار وہ زریان ملک کے نمبر پر کال کر رہا تھا، لیکن کال بند جا رہی تھی۔ اس کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ اپنے بھائی کے بغیر وہ اتنا بڑا فیصلہ تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی مجبوری بن چکی تھی، کیونکہ گاؤں کی ہی مسجد میں ایک شخص نے ان دونوں کے نکاح کرانے کی ذمہ داری لی تھی تاکہ اس لڑکی کی عزت برقرار رہے اور اسے ایک محفوظ ساتھی مل جائے۔ ثانیہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ راستے میں ہی سرسری انداز میں مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ لڑکی مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے ماں باپ ایک کار حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ یہ بچی اس وقت بہت چھوٹی تھی لیکن سمجھ بوجھ کے قابل تھی۔ اس کے ماں باپ کی گاڑی کا ٹکراؤ ایک ہندو فیملی کے ساتھ ہوا۔ دونوں ہی بڑے نیک لوگ تھے۔ انہوں نے اس مسلمان لڑکی کو اپنے ہی پاس رکھ لیا اور اس کی پرورش کرنے لگے، لیکن اپنا مذہب اس لڑکی پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔
اس لڑکی کو اس کے مذہب کے مطابق ہی پالا۔ یہ لڑکی ہندوؤں کے گھر میں رہ کر نماز روزہ کرتی رہی، لیکن پھر وقت گزرا اور ان کی اولادیں جوان ہوئیں۔ بیٹے نے شادی کی تو بہو مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی تھی۔ وہ اس لڑکی کو کسی نہ کسی طرح اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ جب تک ساس اور سسر زندہ تھے تب تک وہ اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان نہیں تھا، لیکن ان کے مرنے کے فوراً بعد اس نے اس بیچاری لڑکی پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ نہ جانے کیسے کیسے الزام اس پر لگاتی رہی، لیکن اب تم اس بچی کا خیال رکھنا، اسے گرم ہوا بھی مت لگنے دینا۔ شیرو یہ سن کر اس لڑکی پر ترس کھانے لگا جو اپنا منہ چھپائے رو رہی تھی۔ مسجد میں جانے کے بعد ایک آخری بار اس نے اپنے بھائی کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن فون بند تھا۔ وہ مسلسل مولوی صاحب سے کہہ رہی تھی کہ نہیں، ایسا مت کریں، مجھے زبردستی اس شخص پر مسلط نہ کریں۔ پتہ نہیں مولوی صاحب نے اسے کیا کہا کہ مجبوراً اسے خاموش ہونا پڑا۔ کچھ دیر بعد ہی نکاح کے کلمات شروع ہو چکے تھے اور دونوں نے نکاح کے بندھن میں بندھنے کا اقرار کیا۔ شیرو نے اسے اپنے ساتھ لیا۔ وہ اس وقت عام سے لباس میں دلہن بنی ہوئی تھی، سر پر پٹی تھی، لیکن نکاح کے کلمات کے بعد اس کے چہرے پر آنے والی رونق دیکھ کر ایک پل کو شیرو اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ ابھی وہ اس رشتے میں بندھنے کو تیار تو نہیں تھا، لیکن مسکرا کر کہنے لگا، جب میں تمہیں اپنے لالا جان سے ملواؤں گا نا تو دیکھنا وہ تمہیں بالکل اپنی بیٹیوں جیسی محبت کریں گے۔ وہ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں۔ رہی بات ہمارے رشتے کی تو میں جانتا ہوں، نہ ہی تم اس رشتے کے لیے تیار تھیں اور نہ ہی میں، تو فکر مت کرو، ہم دونوں اچھے دوست بن کر اس رشتے کا آغاز کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور جانیں گے۔ دھیرے دھیرے محبت تو خود ہی پروان چڑھنے لگ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ تم بھی جوان ہو اور میں بھی، محبت ہو بھی گئی تو ہم ایک دوسرے سے ہی ہوگی۔ شیرو مسکرا کر یہ سب کچھ بول رہا تھا اور ثانیہ سر جھکائے اس کی بات کو سن رہی تھی۔ اس کے لیے اس رشتے کو اپنانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن صرف عزت اور محفوظ مقام کی خاطر وہ شادی کر چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی گاڑی کالی شان حویلی کے باہر آ کر رکی۔ جب شیرو اسے لے کر گھر میں داخل ہوا تو سامنے موجود زرینہ بی بی کے تو ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگیں، شیرو بیٹا، یہ کیا کیا تم نے؟ شیرو نے پہلے تو تھوڑا ہچکچایا، پھر فوری ساری حقیقت بتانے لگا۔ کچھ دیر تو زرینہ بی بی اسے دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں، کام تو تم نے بہت اچھا کیا ہے، شاید تمہاری قسمت میں یہی لڑکی تھی، مگر بیٹا اپنے لالا جان کو تو بتاتے۔ جانتے ہو تمہارے لالا جان اگر جان جائیں گے کہ تم نے نکاح کر لیا، اور وہ بھی خاندان کی لڑکی کے بجائے ایک ایسی لڑکی سے جو ہندو خاندان میں پلی بڑی، تو جانتے ہو وہ تمہیں کیا کہیں گے؟ نہ جانے اس لڑکی کو کس طرح پیش آئیں گے۔ شیرو کہنے لگا، آپ فکر مت کریں، بھائی نے آج تک میری مرضی کی ہر ایک چیز دلائی ہے اور میری ہر ایک ضد کو پورا کیا ہے، وہ میری بیوی کو بھی اپنا ہی لیں گے۔ شیرو نے خاموشی سے لڑکی کو کمرے میں لے جا کر بستر پر بٹھا دیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور لڑکی کے چہرے پر خوف اور تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ شیرو نے ایک پل کو اس سے دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ میرا کمرہ ہے، بلکہ آج سے یہ ہمارا کمرہ ہے، کیسا لگا تمہیں؟ ثانیہ نے ایک نظر چاروں اور دوڑا کر اس کمرے کو دیکھا، پھر مسکرائی اور کہنے لگی، جی اچھا ہے۔ وہ تھوڑی بے چین سی دکھائی دے رہی تھی۔ شیرو بھی اسے اپنے کمرے میں اچانک دیکھ کر تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا۔ انسانیت کے ناطے اس نے اس لڑکی کو اپنا تو لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائے گا بھی یا نہیں؟ کیا سچ میں اسے اس لڑکی سے محبت ہو پائے گی؟ یہ سوچ سوچ کر اس کے اندر ایک جنگ سی چھڑ چکی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، جیسے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ثانیہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ باہر وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی، آپ کے بھائی مجھے اپنا لیں گے؟ دیکھیے میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر انہوں نے مجھے اس گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے اپنا کر ٹھیک نہیں کیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ثانیہ رونے لگی تھی، مگر شیرو کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے لالا جان ہمیشہ کہتے ہیں میرا بھائی شیرو تو کسی بھی مشکل میں نہیں گھبراتا، وہ مجھے بیٹے کی طرح چاہتے ہیں، ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ شیرو نے ایک لمحے کے لیے ثانیہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔
دونوں کی شادی بھلے ہی جن حالات میں ہوئی تھی، لیکن وہ اس وقت اس کی بیوی تھی اور حسن میں کسی سے کم نہیں تھی۔ شیرو تو تھوڑا حسن پرست قسم کا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر بار بار جی للچا رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا اس کے ساتھ کچھ قربت کے لمحات گزارے، آگے بڑھا اور آج کی رات اس کے ساتھ یادگار بنا لے، لیکن حیا آڑے آ رہی تھی، اور پھر نہ جانے وہ اس بارے میں کیا سوچتی۔ اپنے ذہن کو فوراً جھٹک کر اس نے اس لڑکی سے کہا کہ تم یہاں پر آرام سے سو جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا۔ ثانیہ نے فوراً سے کمفرٹر اوڑھا اور وہیں پر آنکھیں موند چکی تھی۔ کچھ دیر تک تو شیرو باہر گھومتا رہا، بھائی کو کال ملاتا رہا۔ گھنٹوں بعد کال لگی تو زریان ملک کہنے لگا کہ میں ایک ضروری میٹنگ کے تحت شہر آ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ زمین کے کچھ مسائل چل رہے تھے، انہی کو حل کرنے کے لیے وہ شہر وکیل سے بات کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ شیرو نے بس یہی کہا کہ بھائی جلدی واپس آ جائیے گا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ بھی ضروری، اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ رات کے تقریباً 1:30 بج چکے تھے جب اس نے کمرے میں جانے کا سوچا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہو کر اس نے سامنے بیڈ پر نظر دوڑائی تو بیڈ پر آڑی ترچھی سوئی ہوئی ثانیہ کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آگے بڑھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ وہ لڑکی اس وقت اس کی بیوی کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خود پر وہ مزید قابو نہ رکھ سکا اور اگلے ہی پل اس کے پاس بیٹھ کر اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر پھیرنے لگا، جو اس وقت سرخ انار ہو رہے تھے۔ ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ بھی وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے تو اس کے لبوں پر اپنی انگلی پھیری اور پھر دھیرے دھیرے اپنے لب جب اس کے لبوں کے قریب لے جانے لگا تو وجود سے اٹھنے والی حدت کو محسوس کر کے شیرو ہڑبڑا سا گیا۔ فوراً ہاتھ اس کے گال اور ماتھے پر رکھے، وہ تو بخار سے تپ رہی تھی۔ ثانیہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ چہرہ تو گرم تھا لیکن ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ شیرو کو کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ شیرو نے ایک پل کے لیے سوچا اور فوراً کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ تیزی سے زرینہ بی بی کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ آدھا کھلا تھا اور اندر سے زور زور کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شیرو نے دروازے کے قریب جا کر آہستگی سے پکارا، زرینہ بی بی، مگر وہ خراٹے لے رہی تھی۔ ان کی نیند اتنی گہری تھی کہ کوئی آواز سننے کا سوال ہی نہیں تھا۔ شیرو نے ایک لمحے کے لیے بے بسی سے سر کھجایا اور دل ہی دل میں بڑبڑایا، یہ کب سے اتنی گہری نیند لینے لگی۔ وہ کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر مایوسی سے پلٹ کر تیز قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ ثانیہ بستر پر بے سدھ پڑی تھی اور اس کا جسم سردی سے لرز رہا تھا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی اور کھڑکی کے شیشے پر بارش کی بوندیں مسلسل برس رہی تھیں۔ شیرو کی نظر جیسے ہی اس کے کپ کپاتے وجود پر پڑی، وہ گھبرا کر اس کے قریب آیا اور ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تو برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی ہے، اس نے خود سے کہا۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ نے جنم لیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ زرینہ بی بی بھی گہری نیند میں تھی اور ان کو جگانے کی کوشش بے سود تھی۔ شیرو نے کمرے کے اندر ایک نظر دوڑائی۔ آخر کیوں اس کے وجود کو گرمائش دیتا ہیٹر لگانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت موسم کافی گرم تھا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، پھر سب سے پہلے تو اس نے اے سی کو بند کیا، لمبی سانس لی اور بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے کمفرٹر کو تھوڑا اوپر کیا اور خود بھی اندر گھس گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ آہستگی سے اس نے ثانیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ وہ اتنی نازک اور کمزور محسوس ہو رہی تھی جیسے کسی لمحے بکھر جائے گی۔ شیرو نے اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کیا اور اس کے کانپتے وجود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے نرم گال شیرو کے سینے سے لگے تو ایک عجیب سی حرارت نے دونوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ شیرو نے آہستگی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تاکہ اسے گرمائش پہنچا سکے، مگر ثانیہ کا جسم بدستور لرز رہا تھا۔ شیرو نے آہستگی سے اس کے بالوں کو سمیٹا اور نرمی سے سرگوشی کی۔ ثانیہ، آنکھیں کھولو،
مگر وہ بالکل بے ہوش تھی۔ کوئی حرکت نہ ہوئی۔ شیرو نے اس کی ٹھوڑی کو ہولے سے اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ شیرو نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑے تاکہ ان میں حرارت پیدا ہو، اور پھر ان گرم ہاتھوں کو آہستگی سے ثانیہ کی کمر پر پھیرا۔ اس کے چہرے کے قریب ہو کر اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر دھیرے سے بولا، ثانیہ، تم مجھے کچھ اور کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ بارش کی تیز آواز اور کمرے کی خاموشی کے درمیان شیرو نے اپنی گرم سانسوں کو ثانیہ کے کان کے قریب محسوس کرایا تاکہ وہ تھوڑی سی حرارت پا سکے۔ وہ جانتا تھا یہ سب کرنا شاید مناسب نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ثانیہ کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آہستگی سے رگڑنے لگا، اس کے بدن کو اپنے سینے کے قریب کر کے اپنے کمفرٹر میں چھپا لیا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں، مگر شیرو نے خود پر قابو پایا۔ وہ بھی جوان تھا، جذبات اس کے بھی بھڑک رہے تھے، لیکن وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے قریب نہ آنے دے اور اس کے ساتھ حدود پار نہ کرے، مگر دماغ بار بار اسے ورغلا رہا تھا۔ تبھی باہر تیز بجلی کڑکی اور پوری حویلی کی روشنی بند ہو گئی۔ ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ایک دم سے بجلی کڑکنے پر لرزتی ہوئی نازک سی ثانیہ مزید اس کے سینے میں چھپ چکی تھی۔ اب مزید ضبط رکھنا شیرو کے لیے مشکل ہو گیا، اور اگلے ہی پل اس نے ثانیہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور پورا اپنا آپ اس کے وجود میں سمانے لگا۔ اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے اور گردن پر نچھاور کرنے لگا۔ وہ پوری طرح سے اپنے حصار میں لے چکا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ثانیہ کو دیکھا تو گرم سانس اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے کہنے لگا، سوری، لیکن میرے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ تمہارے جسم کو ویسے ہی اور درد دیا جا سکتا تھا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے مزید قربت بڑھانے کی کوشش کی، اسے جیسے ایک جھٹکا لگا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ معصوم لڑکی پاک دامن ہے، شریف ہے، اور اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے اس سے اپنا حق وصول کرنا شروع کیا تو اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی شریف نہیں ہے، یا پھر وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں ہے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس لڑکی کو خود سے جدا کیا، جو اس کے جھٹکا لگنے سے بیڈ سے نیچے جا گری۔ بخار میں تپ رہی تھی اور بے ہوشی کی حالت میں موجود ثانیہ کو اس افتاد کا اندازہ نہیں تھا۔ اگلے ہی پل اس کے حلق سے ایک ایسی دل خراش چیخ نکلی کہ زرینہ بیگم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ خوف کے مارے اس نے گھبراتے ہوئے خود کو دیکھا۔ جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا اور آنکھیں کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو فوراً اپنا حلیہ درست کیا، جبکہ غصے سے شیرو اسے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہاں پر زرینہ بی بھی آ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ہاتھوں میں ایمرجنسی لائٹ لیے وہ اندر داخل ہوئیں تو اگلے ہی پل انہیں یوں فرش پر گری ثانیہ نظر آئی۔ ایک نظر اس نے شیرو کو دیکھا اور بولی، بیٹا شیرو، نئی نویلی دلہن کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ لیکن شیرو بغیر کچھ بولے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی زرینہ بیوی نے ثانیہ کی حالت دیکھی تو فوراً اسے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کے بخار کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ زرینہ بیوی کبھی اسے دیکھتی اور کبھی شیرو کو، جو باہر گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ بارش بڑی تیزی سے ہو رہی تھی، لیکن اس سے بھی بڑا طوفان تو اس کے اندر مچ چکا تھا۔ دل اور دماغ کی جنگ میں وہ اس نہج پر پہنچ چکا کہ برستی بارش میں گاڑی سے اترا اور اندر چلا آیا، سیدھا زرینہ بیوی کے پاس۔ وہ ثانیہ کو واپس لے کر جانا چاہتا تھا، اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہتا تھا، جو نہ جانے کہاں کاموں کا لگنے کے بعد اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا اسے ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، جو کہہ رہی تھی، ایسی حالت میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، ان کا امیون سسٹم بہت کمزور ہے، اس لیے یہ پریگننٹ ہے، تو ذرا سی بھی موسمیاتی تبدیلی کا اثر ان پر ہو سکتا ہے، بہتر ان کا خیال رکھا جائے۔ زرینہ بیگم کو تو سر جھک کر رہ گیا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہیں رہی صحیح کسر یہ خبر سن کر نکل چکی تھی۔ پل بھر میں محبت کی کونپلیں جو دل میں پھوٹ رہی تھیں وہ فنا ہو چکی تھیں۔ اگر وہ لیڈی ڈاکٹر انہیں جاننے والی نہ ہوتی تو شاید اس لڑکی کو وہ وہیں چھوڑ جاتا۔ زرینہ بیوی انتہائی غصے سے ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ غصے میں کہنے لگی، کون ہے لڑکی؟ اور یہ کس کا گناہ تیرے پیٹ میں پل رہا ہے؟ کیوں ہمارے شیر بیٹے کی زندگی برباد کرنے کے لیے اس کی زندگی میں آئی ہے؟
نہ تیری نسل کا پتہ، نہ تیری ذات کا، کس کا گناہ چھپانے کے لیے یہاں آئی ہے؟ کہیں تو نے کسی ہندو کے ساتھ منہ کالا تو نہیں کر لیا؟ ثانیہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ خدارا مجھ پر الزام مت لگائیں، نہ پہلے میری کوئی غلطی تھی اور نہ آپ نہیں جانتے میں کتنی تکلیف سے گزری۔ مجھ پر تہمت لگا کر خدا کے عذاب کو مت للکاریے۔ زرینہ بیگم فوراً منہ بسوڑ کر کہنے لگی، عذاب والی حرکتیں تیری ہیں لڑکی، تیرا فیصلہ تو اب ہمارا زریان بیٹا ہی کرے گا۔ اسے گھر لے کر آ چکی تھی زرینہ بیوی۔ زریان اور شیرو کی بیوہ پپو تھی، جو عین جوانی میں ہی بیوہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ماں باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، مگر گھر کی ساری ذمہ داری انہوں نے ہی سنبھال رکھی تھی۔ غصے سے شیر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ جیسے ہی ثانیہ اس کے کمرے میں داخل ہونے لگی، اس نے غصے سے گلدان اٹھا کر اس کے قدموں میں دے مارا اور دھاڑا، خبردار، تم میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ میں کسی کی چھوڑی ہوئی چیز کو منہ تک نہیں لگاتا۔ مجھے ہر چیز نیک چاہیے، جو صرف میری ہو، جس پر صرف میرا حق ہو۔ تمہیں دیکھ کر میں تمہارے عشق میں فنا ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا میری زندگی تمہارے ساتھ اچھی گزرے گی۔ تم پاک دامن شریف لڑکی ہو، لیکن میں غلط تھا۔ میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم مرتے دم تک بھی بھول نہیں پاؤ گی۔ ثانیہ نے روتے ہوئے دیکھا اور دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ دیکھیے، میں نے خود نہیں کیا تھا، مجھ سے شادی کیجیے۔ میں نے صرف یہی کہنا ہے کہ ایک بار میری بات سن لیجیے۔ مگر غصے میں جلتے ہوئے شیرو نے اسے دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی رحم موجود نہیں تھا۔ باقی کی رات جو بچی تھی وہ کمرے کے باہر ٹیک لگا کر گزار چکی تھی۔ آنکھوں میں کئی خواب تھے جو رفتہ رفتہ ٹوٹ رہے تھے۔ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر چلنے لگے۔ وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ 7 سال کی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو بے دردی سے ایک ٹرالر والا کچل کر جا چکا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ معجزاتی طور پر بچ چکی تھی، لیکن پھر کیا ہوا تھا کہ آج وہ اس نوبت تک پہنچ چکی تھی۔ پڑوس میں رہنے والے اس ہندو خاندان نے اسے پالا تھا، پیار دیا تھا، بالکل اپنی اولاد کی طرح۔ اس پر اپنا مذہب تک نہ تھوپا تھا، لیکن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کارتک کے آنے والی بیوی نے سارا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ کارتک بھی اسے اپنی بہن ہی سمجھتا تھا، لیکن من پسند بیوی کے آنے کے بعد وہ بھی اس لڑکی کے بارے میں بدگمان ہونے لگا۔ آخرکار ایک دن ان دونوں نے ایسا قدم اٹھایا جس نے ثانیہ کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی حقیقت واضح الفاظ میں انہیں بتائے۔ اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں بھلے ہی ایک کونے میں پڑی رہتی یا کام کاج کر کے اپنا گزر بسر کر لیتی، لیکن اسے اس گھر سے نکالا نہ جاتا۔ اور پھر پیٹ میں پل رہی وہ ننھی سی جان، ثانیہ کا وجود پہلے سے زیادہ دکھنے لگا تھا۔ ان 2 روز میں ہر طرح سے اسے زج کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ شیرو سے باتیں سنانے سے باز نہیں آتا تھا۔ جب وہ کہتی تھی کہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، میری بات ایک مرتبہ سن لو، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، تو وہ جواب میں ایک ہی بات کہتا، اب جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے اس کا فیصلہ بھائی ہی کریں گے۔ 3 روز گزر چکے تھے، زریان ملک اس بات سے انجان تھا کہ کتنا بڑا طوفان آ چکا ہے۔ وہ شہر سے گاؤں کی طرف واپس آیا۔ اس وقت بھی ثانیہ خوف کے مارے لرزتی ہوئی کچن میں روٹی لگا رہی تھی جب وہاں شہزاد آیا۔ آتے ہی اس نے غصے میں اس کا چہرہ دبوچ لیا اور کہنے لگا، لالا جان آ رہے ہیں۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھ سے دھوکہ دھڑی کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میرے بھائی تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تم مرتے دم تک یاد رکھو گی، سمجھی تم؟ ثانیہ جواب میں کچھ بولی نہیں، نہ ہی اس نے کوئی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بس ایک آواز تھی، آنسو جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ابھی تک اپنے بھائی کے بل بوتے پر اتنا چلانے والا شہزاد ملک کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اندر تک کانپ گیا۔ اس کا ضمیر بار بار اسے ملامت کرنے لگا کہ کچھ تو ہے جو اس لڑکی کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے ثانیہ کو دیکھا، جو ایک بار پھر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم بغیر بات سنے فیصلہ کیسے سنا سکتے ہو؟ تم چاہتے تو مجھے میرے گھر کے باہر چھوڑ کر آ سکتے تھے۔ میں تمہاری امید پر اپنا وہ گھر جو کبھی میرا تھا ہی نہیں چھوڑ کر چلی آئی۔ اس سے تو اچھا ہے نا
کہ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دو۔ کم از کم میں یہ تکلیف تو برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ اس دنیا کے رہنے والوں نے مجھے ہر بار ہی رسوا کیا ہے۔ اس کے لہجے کی ٹوٹ پھوٹ دیکھ کر شہزاد بالآخر یہ کہہ گیا، تو میں آخری موقع دے رہا ہوں، بتاؤ کس کا ہے یہ بچہ؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ ثانیہ نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میرے گھر والوں نے میری شادی ایک امیر کبیر شخص سے کروائی۔ جانتے ہو میں نے اس شادی کے لیے کتنے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میں بھی خوش تھی کہ میرے سپنوں کا شہزادہ مجھے بے حد چاہے گا۔ میں اس کے ساتھ اس کے عالیشان حویلی میں چلی گئی۔ دلہن بنی بیٹھی تھی جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس قدر درندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ مجھے یوں استعمال کرتا رہا جیسے میں کوئی خریدی ہوئی غلام ہوں۔ اس درندے نے میری روح تک کو نوچا، مجھے باندھ کر اذیتوں کا نشانہ بنایا۔ تم جانتے ہو وہ مجھے بے حیائی پر مبنی ویڈیوز دکھاتا تھا، اور پھر جیسے اس ویڈیو میں لڑکی کو چھوا جا رہا تھا ٹھیک ویسے ہی وہ میرے ساتھ کرتا تھا۔ 10 دن تک میں اس کے ساتھ رہ کر اپنی موت مانگتی رہی، اور پھر جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو فضول سامان کی طرح اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا، مجھے طلاق دے دی، مجھ پر تھوکا۔ اس دن میری اوقات بس اتنی رہ گئی کہ مجھے استعمال کر کے مجھ پر تھوک دیا جائے۔ میں وہاں سے باہر نکلی تھی، پہلے تو اپنے مرحوم ماں باپ کی قبر پر جا بیٹھی، لیکن وہاں پر بھی جوان لڑکی آخر کب تک رہ سکتی تھی۔ قبرستان میں آنے والے اوباش لڑکوں نے جب جملے کسے تو میں وہاں سے بھاگ نکلی۔ کارتک اور اس کی بہن مجھے ذلیل کرتے، دھمکیاں دیتے، سارا دن قبر پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو پکارتی رہتی۔ پھر اس شام آ کر تمہاری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ شہزاد پتھر کی مورت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اتنا ظلم، اتنی تکلیف، اوف! اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگلے ہی پل اس نے ثانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگا، جیسے ایک ماں اپنی کھوئی ہوئی اولاد کے مل جانے پر روتی ہے۔ کہنے لگا، تمہارے ساتھ اتنا ظلم ہوا اور میں بھی اس میں برابر کا شریک ہوں۔ تم اتنی اذیتیں سہنے کے بعد میرے الفاظ، میری دھتکار بھی سہ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، اب زریان بھائی آئیں گے تو میں ان کو حقیقت بتاؤں گا۔ دیکھنا وہ اس شخص کو کیسے گھسیٹ کر تمہارے قدموں میں لاتے ہیں۔ کون تھا وہ شخص؟ بولو، کیا نام تھا اس کا؟ دیکھنا میں اس کا حشر کیا کرتا ہوں۔ ایک دم سے شہزاد عورتوں کو یہ سب کچھ بول رہا تھا جب حال میں سرعام داخل ہوا۔ سرپرائز! شیرو میں آ گیا۔ شیرو کی آواز سن کر تو ثانیہ کانپ چکی تھی۔ اس آواز کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ یہی تو آواز تھی جس نے اس کی زندگی تباہ کی تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، یہ کون شخص ہے؟ یہی ہے وہ شخص جس نے مجھے درندوں کی طرح نوچا۔ تینوں نفوس کے چہروں سے مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ زریان، شیرو اور ثانیہ تینوں ہی بت بنے کھڑے تھے۔ جب شیرو نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، بھائی ہیں یہ میرے، اور وہ اس کے سامنے اپنے مرحوم ماں باپ کی قسم اٹھا کر کہہ چکی تھی، یہی وہ شخص ہے جس نے میری عزت تار کی۔ یہ سن کر زریان کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ بھلا اس لڑکی کو کیسے بھول سکتا تھا جس کے ساتھ اس نے کچھ ماہ پہلے 10 راتیں گزاری تھیں۔ غصے سے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دور رہو میرے شیرو سے، ہٹو۔ شیرو، اس کی باتوں میں مت یقین کرنا، یہ جھوٹ بول رہی ہوگی، مکار لڑکی ہے۔ تم نہیں جانتے ایسی لڑکیوں کو، یہ تمہارے ساتھ بہانہ بنائے گی کہ تمہارے بھائی نے اسے ٹارچر کیا، جبکہ تم جانتے ہو نا کہ تمہارا بھائی ایسا نہیں ہے، وہ تو تمہارا آئیڈیل ہے۔ ہڑبڑاہٹ میں جو کچھ زریان ملک بول چکا تھا، شہزاد ملک تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اگر یہ دونوں پہلی مرتبہ مل رہے تھے تو وہی باتیں زریان ملک نے کیوں کی جو یہ لڑکی اسے روتے ہوئے اپنے مرحوم ماں باپ کی قسم اٹھا کر بتا چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ زریان آگے بڑھ کر ثانیہ کے منہ پر تھپڑ مارتا، شہزاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا اور کہنے لگا، سچ بتائیں، کیا آپ اس لڑکی سے آج پہلی بار مل رہے ہیں؟ میری قسم اٹھا کر بتائیں بھائی، کیا یہ لڑکی آپ کی زندگی میں پہلے نہیں آئی؟ وہ اپنا ہاتھ فوراً چھڑوا چکا تھا۔ پاگل مت بنو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ لیکن خود سے بپھرے ہوئے شہزاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً الماری سے پسٹل نکالا اور اپنے سر پر تان کر پوچھنے لگا، بھائی بتائیں،
اگر آپ نے سچ نہ بتایا تو میں گولی چلا دوں گا۔ زریان ملک کی تو جان پر بن گئی تھی، اسے تو اس نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، اللہ پاک کی قسم، خبردار کوئی جذباتی فیصلہ مت کرنا، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ وہ حق تک کرتا روتا ہوا گھٹنوں کے بل گر گیا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ساری کارستانیاں اپنے چھوٹے بھائی کو بتانے لگا۔ آج تک جتنی لڑکیوں کی زندگیاں زریان ملک نے برباد کی تھیں، جس طرح اس نے ثانیہ کے ساتھ اذیتناک لمحات گزارے تھے، وہ سب کچھ بتا کر خاموش ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، شیرو، میں وعدہ کرتا ہوں میں سدھر جاؤں گا، میں بالکل وعدہ کرتا ہوں، میں ویسا بن جاؤں گا جیسا تم چاہتے ہو۔ تم بیٹے ہو نا میرے، بتاؤ نا۔ ابھی وہ اتنا بول ہی رہا تھا کہ اگلے ہی پل شیرو نے روتے ہوئے اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ جس بھائی پر وہ جان نچھاور کرتا تھا، اس کی حقیقت قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے شہزاد نے اپنے پیٹ میں گولی مار دی۔ 2 گولیوں کی آواز آئی تھی۔ ثانیہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین چکی تھی۔ زریان بھی آگے بڑھا تھا۔ دونوں کی گود میں اس وقت شہزاد تڑپ رہا تھا۔ فوراً اسے گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے جایا گیا۔ ثانیہ رو رہی تھی اور زریان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں معافی مانگ رہا تھا، میں ہاتھ جوڑ رہا تھا، میں سدھر جاتا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا یہ بھائی مر جائے گا۔ وہ اسپتال کی دیواروں سے اپنا سر پیٹ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ ان کا جگر چھلی ہو چکا ہے، جلد از جلد ان کے جگر کا آدھا حصہ کاٹنا پڑے گا۔ اگر کوئی ڈونر ہے تو بتائیں، تاکہ ایک صحت مند شخص کا جگر تھوڑا بہت کاٹ کر ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ بولتی، زریان نے فوراً خود کو پیش کر دیا۔ تمام ٹیسٹ کیے گئے تو دونوں بھائیوں کا بلڈ گروپ میچ ہو چکا تھا۔ آپریشن شروع ہوا اور 8 گھنٹوں کے بعد کامیابی سے 40% زریان ملک کا جگر شہزاد ملک کو ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا۔ جب شہزاد کو ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے ثانیہ کو بلایا، ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ مفتی صاحب سے بھی پوچھا، جن کا کہنا تھا کہ اب ثانیہ شہزاد کی ہی بیوی ہے۔ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس نے ثانیہ کو اپنے ساتھ لیا اور شہر چلا گیا۔ 1 ہفتے بعد یہ خبر آئی کہ زریان ملک مر چکا ہے۔ جب ثانیہ کو یہ پتہ چلا تو اس نے شہزاد کو دیکھا۔ بھلے وہ اس کی کہانی کا ویلن تھا، لیکن اپنے بھائی کے لیے وہ ایک آئیڈیل تھا۔ ثانیہ نے بہرحال شہزاد کو سچائی بتا دی، تمہیں جگر دینے والا کوئی اور نہیں، تمہارا بھائی ہی تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ان کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے، انہوں نے تمہیں بالکل باپ کی طرح پالا تھا۔ یوں وہ دونوں حویلی واپس لوٹے۔ زریان ملک کا لاشا لاوارسوں کی طرح پڑا تھا۔ چند ایک لوگوں نے انسانیت کے ناز سے ان کا جنازہ پڑھا اور پھر دفنا دیا۔ ساری دولت، جاگیرداری، سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ لوگ زریان ملک کے کردار سے نفرت کر چکے تھے۔ کئی مہینے لگے تھے شہزاد ملک کو زندگی کی طرف واپس آنے میں۔ پہلا بچہ ضائع ہو چکا تھا۔ 1 سال بعد ثانیہ دوبارہ حاملہ ہوئی تو اس خبر نے شہزاد کو جینے کی امید لوٹا دی۔ مگر حویلی اور حویلی سے جڑی یادیں اس قدر وحشت ناک تھیں کہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر چلے گئے اور دوبارہ کبھی لوٹ کر گاؤں نہ آئے۔